الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في آخر سورة الملک: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. آپ کے علم میں ہے کہ خشک سالی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کافی عرصے سے ہمارے دو صوبوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی. صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان قحط کا عالم رہا ہے شدید. اس کے ساتھ ہی یہ کہ بلوچستان سے ملک افغانستان میں بھی خشک سالی اور ادھر سندھ سے ملک جو ہے راجپوتانہ اور اس کے ساتھ ہی جو گجرات کا علاقہ ہے اس میں بھی وہی کیفیت سے خشک سالی کی. اب جو نئی صورت سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں پانی تقریباً ختم ہو گیا ہے ڈیمز میں. دریا بند ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، نہریں بند ہو جائیں گی اور اب آئندہ فصل کے لیے پیسہ جو پانی ہے وہ موجود نہیں ہے. ابھی جو ہمارا اجتماع ہوا تھا دراجکے میں تو آنا جانا ہوا. دریائے راوی جو ہے اس کے بارے میں اس کا جو مشاہدہ میں نے پل سے کیا تو میں نے کہا کہ یہ تو گندے نالے کی شکل میں بہ رہا ہے. اس کی حیثیت اس کو دریا کی نہیں ہے، ندی کی نہیں ہے، بلکہ جیسے گندے نالے ہوتے ہیں اس شکل کی کیفیت رہ گئی ہے. یہ بھی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دریاؤں کا پانی جو ہے زہریلا ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سارا سینیٹری کا جو پانی ہے وہ دریاؤں میں جاتا ہے. اب اگر تو صحیح پانی کی مقدار کافی ہو تو یہ جو اس کے اندر گند پڑتا ہے اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، دھلائی ہو جاتی ہے، جس لیے چلتا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اس میں خود بخود اللہ نے یہ صفت رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر اصل پانی کم ہے اور یہ گندا پانی جو ہے اس کے اندر زیادہ پڑتا چلا جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ پھر زہریلے اثرات، سمی اثرات جو ہے پانی کے وہ ظاہر ہوں گے. اس حوالے سے آج میں سوچ رہا تھا پاکستان کے بارے میں دو پیشن گوئیاں دو عظیم اشخاص نے کی تھی. دو عظیم اشخاص اپنی جگہ بہت عظیم تھے. اگرچہ مسلمانان پاکستان نے ان کو صرف ایک حد تک تو پذیرائی بخشی تھی اور اچھی ریسپانس دی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ حضرات اکثر مسلمانوں کے لیے کنٹروورشیل بن گئے. پہلی بڑی شخصیت تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی. واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے الہلال نکالا ہے 1912 میں، پھر البلاغ 1915 میں، تحریک خلافت میں حصہ لیا ہے، حزب اللہ بنائی ہے، اس وقت وہ بر عظیم پاک و ہند کے بہت سے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن چکے تھے. اس کے بعد یہ اب لمبی داستان ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. جب اس کے بعد انہوں نے یکسو ہو کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر کے اور صرف آزادی ہند کو اپنا مطمئن نظر بنایا اور وہ حزب اللہ کا پورا جو ہے اس کی بساط لپیٹ کر رکھ دی، تو پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے
جب مسلمان عوام جو تھے ہندوستان کے، ان کا رخ مسلم لیگ کی طرف اور پاکستان کے اصول کی طرف ہو گیا، تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ خود مارجنلائز ہوتے چلے گئے، وہ ایک طرف ہو گئے، اور وہ مسلمان قوم کی کوئی ایسی ہر دل عزیز شخصیت نہیں رہی۔ لیکن ان کی ایک خوفناک قسم کی پیشن گوئی تھی کہ جو پوری ہوئی۔ پیشن گوئی یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان زیادہ سے زیادہ 25 برس تک ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ لازماً علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے کرتوتوں سے ثابت کیا کہ ان کی پیشن گوئی اتنی درست ہوئی کہ 25 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 24 سال میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی جدائی ہو گئی، اور جدائی جو ہوئی ہے وہ جیسی تلخ ہوئی اور جس قدر جو اس کے خرابی پیدا ہوئی اور جتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹھیکہ پاکستان کے ماتھے پر لگا، وہ سب کے لیے اب ایک سہان روح ہے، اس کی یاد بھی یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لیے کوئی شہاب سا میرا۔ اسی نوع کی ایک پیشن گوئی کی تھی علامہ عنایت اللہ المشرقی نے، وہ بھی بہت نابغہ انسان تھے، یہ دونوں انسان نابغہ تھے، جینیس تھے، ابوالکلام بھی جینیس تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور عنایت اللہ المشرقی بھی جینیس انسان تھے۔ انہوں نے جو میتھمیٹکس کے اندر شاید وہ ٹرائی پاس کہلاتا ہے یا کون سا امتحان کہلاتا ہے، کہ جو انہوں نے بہت ہی نوعمری میں وہ امتحان پاس کیا ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کا ریکارڈ ہے دنیا میں، بہت جینیس انسان تھے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سن 60s کے اندر کی تھی، اب 50 سال جو ہے ان کا تھا، 50 سال کے بعد اب اس میں سمجھیے چند سال ابھی رہتے ہیں، مغربی پنجاب کے یہ جتنے علاقے تھے جو پہلے صحرا تھے، باریں تھیں، نیلی بار اور گنجی بار، آپ کو معلوم ہے کہ نہروں کے نکالنے سے پہلے تو پنجاب میں آبادی جو ہے وہ صرف جانگلیوں کی تھی، اور وہ جانگلی لوگ جو ہیں وہ دریاؤں کے دونوں طرف 10 میل ادھر 10 میل ادھر، سیلاب کا پانی آیا ادھر ادھر بکھر گیا، اسی میں کوئی کاشت ہو گئی تو کر لی، مطلب کاشت سے بھی لوگ واقف نہیں تھے، بلکہ بھینسیں پالتے تھے، اور وہ جو بھی وہاں پر خودرو گھاس اور جو پودے ہوتے تھے وہ بھینسیں اس میں چٹی رہتی تھی، بھینس کا دودھ پی لیا، اسی کے مکھن سے سب دھو لیا، اسی کی لسی استعمال کر لی، اسی کا گوشت کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ چینی اور شکر سے نابلد محض سے جانتے ہی نہیں تھے کہ میٹھا کہتے کسے، وہ تو ہمارے یہاں موجود ہیں اب بھی، رندھاوا صاحب وہ کہتے ہیں اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے آباد کار جب آئے ہیں تو یہ لوگ جب آ کر ان علاقوں میں آباد ہوئے، نہریں نکلی ہیں، تو صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص جلندر وغیرہ سے ہوشیارپور سے آتا تھا تو وہ اپنے ساتھ گڑ لے کر آتا تھا، تو یہ اتنی بڑی دولت ہوتی تھی کہ جو ہمارے بچے ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر اس گڑ کو ذرا رگڑ لیتے تھے، اور پھر آ کر وہ باہر بچوں کے بادشاہ ہوتے تھے، یعنی وہ لوگ ایک چاٹا نہیں مجھے ہی کیا، یہ جتنے جانگلی ہوتے تھے وہ آ کے ان کے ہاتھوں کو چاٹتے تھے کہ اس کے اندر مٹھاس لگی ہوئی ہے، ان کو مٹھاس جو ہے اس قدر عجیب چیز تھی۔ یہ حالات تھے جو تو نہریں نکلی ہیں، پھر یہ سارے چکوک آباد ہوئے، چکوک کہتے ہی انہیں ہیں کہ جو نئے آباد ہوئے ان کے نام کوئی نہیں ہے، وہ تو چک نمبر فلاں اور چک نمبر فلاں فلاں لیفٹ سائڈ کا کوئی راجبا ہے یا رائٹ کا ہے 87R اور 22L، یہ نام ہے آپ کے چکوک کے۔ اس سے پہلے جو کیفیت تھی علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ یہی کیفیت دوبارہ ہو جائے گی، پنجاب ایک بالکل صحرا بن کر رہتا ہے، وہ آثار اب نظر آ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آ کے نظر آ رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر پانی کی کمی کا یہی حال ہے جو اچانک آیا ہے اس وقت، آپ کو روزانہ اخبار میں ملتا ہے کہ اب ڈیموں میں 3 دن کا پانی رہ گیا، 4 دن کا پانی رہ گیا ہے، نہریں بند کی جا چکی ہیں، بہت سی پہلے سے بند پڑی ہوئی ہیں، دریا خشک ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس قدر خوفناک ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہے جو ہم پر آ گئی ہے۔ میں نے آج ایک تو آیت آپ کو سنائی جو اس کی نقشہ کشی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ ملک کا آخری آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ تم نے کبھی غور کیا ہے اگر یہ تمہارا زمین کا پانی جو ہے یہ نیچے اتر جائے، اس کی سطح گر جائے زمین کے اندر، تو کون ہے جو تمہیں کہیں سے پانی لا کر دے دے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، واٹر سائیکل ہے کہ پانی جو ہے بارش اور برف باری ہوتی ہے پہاڑوں پر، وہاں سے یہ پانی جو ہے ندیوں نالوں میں ہو کے دریاؤں میں ہو کر بھی اور زیر زمین سوتوں کے ذریعے سے بھی میدانوں میں آتا ہے، پھر اس کا فلو ہے سمندر کی طرف، یہ ڈرین ہو جاتا ہے سمندر میں، پھر وہاں سے بخارات بنتے ہیں سورج کی حرارت اور تپش سے، پھر یہ اوپر جاتا ہے، ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اوور ہیڈ ٹینکس بنائے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہیں جس میں کہ ارب ہاں ارب خرب ٹن جو ہے پانی جمع ہے. آپ تھوڑے سے پانی جمع کرنے کے ٹنکی بناتے کتنے لاکھ روپیہ لگتا ہے، وہ ٹنکی اوور ہیڈ ہوگی، اس کے اوپر اتنا اونچا بنائیں گے پہلے آپ اس کا انفراسٹرکچر، پھر اوپر ٹنکی بنے گی. یہ اللہ نے ٹنکیاں بنا رکھی ہے، بس یہ کہ پانی کو جما دیا ہے، اس کے لیے کسی اور ریزروائر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹینک کی ضرورت نہیں ہے. وہی پانی ہے جمی ہوئی شکل میں رکھتا رکھتا پگھلتا ہے، تو وہ جو پہاڑی ندیاں نالے ہیں ان میں پانی آتا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے یہ دریا بنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. یہ دریا ستلج ہے، چناب ہے اور جہلم ہے، اور یہ سندھ چلا آ رہا ہے، اور یہیں سے پھر پانی جو ہے سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ سائیکل ہے ایک حقیقت. اسی لیے سائنس میں کہا جاتا ہے واٹر از اے کیریئر اونلی. واٹر کنزیوم نہیں ہوتا، ہمارے جسم میں بھی پانی کنزیوم نہیں ہوتا. ہم پانی پیتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا جو بھی عمل ہے، ہضم کا عمل ہے اور ہے سارا معاملہ، سرکولیشن جو بلڈ میں ہو رہی ہے، اس سب کا اپنا کام کر کے اور پھر وہ گردوں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. پانی کی انٹیک آپ کی کچھ یہ ہے کہ آپ کی اسکن سے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے پسینے کی شکل میں، کچھ وہ گردوں کے راستے سے پیشاب بن کر نکل جاتا ہے. تو یہ ایک صرف سرکولیشن ہے. اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، پانی جو آتا ہے پہاڑوں سے وہ پھر سمندر میں پہنچ گیا. پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوا، پانی ختم کہیں نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہو سکتی ہے. عام ماحول تو یہی ہے، معمول یہی ہے کہ پانی کنزیوم نہیں ہوتا، پانی تو برقرار رہتا. آپ نے پانی استعمال کیا، یہی وضو کیا ہے، گیا کہاں پانی؟ اسی زمین میں جذب ہو گیا. وہ جذب ہو کر زیر زمین سوتوں کے اندر شامل ہو جائے گا. پانی پانی کی شکل میں پھر بعد میں آپ نکال لیں گے. ہو سکتا ہے یہاں جذب ہوا، قریب میں کوئی پمپ لگا ہوا، اسی سے آپ نے دوبارہ اس کو کھینچ بھی لیا. لیکن یہ کہ وہ فلٹر ہو گیا اس لیے کہ زمین کے اندر گیا ہے، تو وہ سارا جو اس کا میل تھا وہ تو زمین کے اندر رہ گیا، فلٹر ہو کر آپ نے صاف پانی نکال دیا. بہرحال یہ صورتحال جو ہے، قل ارأیتم، اے نبی ذرا پوچھئے، کبھی تم نے غور کیا؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی جو ہے وہ گہرا اتر جائے زمین میں، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ ٹھنڈا میٹھا پانی لے آئے گا؟ ماء معین، سمندروں میں تو رہے گا پانی، لیکن سمندر میں تو رہنے والا خود اس پانی کو پی نہیں سکتا. جو لوگ بھی کہیں کشتیوں کے اندر جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا ہے، کشتیوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور ادھر لہریں کہیں سے کہیں لے گئی، کئی دن کئی ہفتے وہ سمندر میں رہے، پیاسے پڑ جاتے ہیں. لیکن پانی سمندر کا تو نہیں پی سکتے، کڑوا پانی ہے، وہ تو دھرتی کا اندر جا کر جو ادڑیاں ہیں ان کو چھینک دیتا ہے، وہ تو پیا نہیں جا سکتا چاہے پانی ہے. تو من یاتیکم بماء معین، یہ میٹھا پانی، یہ پینے والا پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، میں اس میں عرض کر دوں آپ سے کہ اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے جو نظر آ رہا ہے، اور کچھ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا خود کرنا ہے. پچھلا جمعہ میرا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو تنظیم اسلامی کا آل پنجاب اجتماع ہو رہا تھا فردوسی فارم دراجکے میں، یہاں سے کوئی 50-60 کلومیٹر فاصلے پر. تو پچھلا جمعہ میں نے وہاں اس میں خطاب کیا تھا. ویسے تو وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر وہی لوڈ ہو گیا تھا، چلا گیا، پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے. تو یہاں کے جو حضرات مستقل ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے. تو میں نے وہاں اصل میں جو گفتگو کی تھی اسی موضوع پر کی تھی کہ دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک مصیبتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. سورہ شورى میں فرمایا گیا وما اصابکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں بھی تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تو بخشتا بھی رہتا ہے. تمہارے ہر کرتوت کی سزا نہیں دیتا، لیکن یہ کہ کچھ کرتوتوں کی سزا، کچھ بدعمالیوں کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. لیکن ایک وہ ہے آفات سماویہ ہیں، آفات ارضیہ ہیں، جو بڑے سطح پر ہوتے ہیں. زلزلہ آ گیا، جیسے ابھی آیا ہندوستان میں، بہت عظیم زلزلہ آیا ہے، بہت خطرناک خوفناک زلزلہ آیا ہے. اسی نوع کا ایک زلزلہ کبھی کوئٹے میں آیا تھا، پورا کوئٹہ ختم ہو کر رہ گیا تھا. تو اس زلزلے آ گئے، کہیں زمین دھس گئی. قیامت کے نشانیوں میں سے 3 خسف ہونے ہیں. ایک مشرق کے علاقے میں، بہت بڑے علاقے میں زمین دھس جائے گی ساری آبادی کے ساتھ. ایک مغرب میں خسف ہوگا، اور ایک جزیرۃ النما عرب کے اندر ہوگا. یہ 3 خسف ہونے ہیں قیامت سے پہلے. اور اس کی ایک بڑی عمدہ توجہ بھی ہمارے ایک ساتھی نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن علاقوں سے تیزی کے ساتھ تیل نکالا جا رہا ہے ان علاقوں میں زمین کے اندر خلا پیدا ہو رہا ہے. جب تیل نکل رہا ہے تو اب وہ تیل بہرحال چاہے وہ
यदि सॉलिड शय नहीं है, फिर भी माए तो है ना, वो सपोर्ट तो करता है ना अपने ऊपर के स्ट्रक्चर को। समंदर इतने बड़े बड़े जो है पानी पर चल रहे हो, तुम तेल तो ज्यादा विस्कस किस्म की शय है, ज्यादा गाढ़ी शय है, लेकिन जब तेल आप निकाल रहे तो जा क्या रहा है वहां, उसकी जगह हवा जा रही है। वो गोया के जमीन के अंदर बड़े बड़े खला वजूद में आ रहे हैं, और वो खला जो है किसी वक्त होगा कि ऊपर, अच्छा ऊपर आप बना रहे हैं स्काई स्क्रेपर्स, बिल्डिंगें बना रहे हैं 100 मंजिला, 50 मंजिला, 40 मंजिला, 20 मंजिला, ये 30 मंजिला, जबकि जमीन के अंदर जो है आप खला क्रिएट कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? साफ समझ में बात आती है कि हो सकता है बिल्कुल अपनी तौर पर, मंतकी तौर पर, साइंटिफिक तौर पर उसकी तौजीह है कि जहां खास तौर पर यह काम हो रहा है वहां बड़े बड़े जमीन के अंदर जो है एकदम जो है वो जमीन के खस का दसने का मामला हो जाए। तो एक इस तरह के मामले होते हैं, या इंफरादी सतह पर होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, किसी को बुखार आ गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का बच्चा फौत हो गया। तो कुरान मजीद ने इन दोनों किस्म की जो मुसीबतें हैं उनको अलग अलग बयान किया है। दूसरी किस्म की जो मुसीबतें हैं, आफात समाविया, आफात अर्जिया, जाहिर बात है कि उसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके कि सब्र करे, और इस सब्र का सहारा जो है अल्लाह के ईमान पर कायम है। फस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, यकीन है कि जो कुछ आया है अल्लाह के इल्म से आया है, इस अल्लाह के हाथ में खैर ही खैर है। फौरी तौर पर तो तकलीफ है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, इतने सितारे जो है डूबते हैं तो सूरज निकलता है ना, ऐसे ही तकलीफें भी आती है तो उसके बाद उसके पर्दे में अल्लाह ताला को खैर ले आता है। इसलिए यकीन ये कि बिल आखिर को खैर ही होगा, और अल्लाह के हुक्म से अगर कोई बात हुई है, अल्लाह के इल्म से हुई है, तो ये शर्र महज नहीं हो सकता। जाहिरी और फौरी तौर पर हमें शर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई खैर, कोई न कोई अल्लाह की हिकमत कार फरमा होगी। फिर ये कि उसमें ये शक्ल भी बता दी गई बंदा मोमिन के लिए कि बसा औकात बंदा मोमिन के गुनाहों का कफारा बना देता अल्लाह उसे, कि अल्लाह ताला बजाय इसके कि उसके उन गुनाहों की सजा आखिरत में उसे मिले, वो बड़ी महंगी सजा हो जाएगी, तो सस्ते छूट जाए, दुनिया ही में कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई बुखार आ गया, कुछ अरसे चारपाई पे लेट जाना पड़ा है, कोई टांग टूट गई है वगैरह वगैरह, तो इसको अल्लाह ताला बंदा मोमिन के लिए कफारा बना देता है। एक पहलू ये भी है इन तकालीफ के बारे में कि अल्लाह ताला आजमाइश अपने नेक बंदों की करता है, और आजमाइश होती है इम्तिहान के लिए कि वो एक दर्जा पास करें तो अगले दर्जे में उन्हें चढ़ाएं, प्रमोशन तभी होगी ना। 5वीं जमात का इम्तिहान पास करेंगे तो 6वीं में जाएंगे, 6वीं जमात का इम्तिहान पास करेंगे तो 7वीं में जाएंगे। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को भी दर्जा बदर्जा बुलंद से बुलंद तर मरातब तक ले जाने के लिए उनको जांचता रहता है। इन आजमाइशों से, इन तकालीफ से, इन इम्तिहानात से इनमें सब्र पैदा हो गया है, तवक्कुल पैदा हो गया है, ये हमारे ऊपर यकीन और ईमान पुख्ता रखते हैं। अगर आपने 5वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो चलिए 6वीं में चलिए, अब सख्तर इम्तिहान आएगा, उससे आगे और सख्तर इम्तिहान आएगा। इस मौजूद पर मैंने एक मरतबा जो मजमून लिखा था वो आज गलती हुई है मुझसे, मैं नहीं कह सका अपने साथियों से। वो किताब क्योंकि अब चंद रोज के बाद ईद उल अजहा आ रही है, और ये जुमा जो है आखिरी है, इस एतबार से जैसे कि ईद उल फितर से पहले आखिरी जुमा होता है रमजान का, तो ये गोया कि ईद उल अजहा से पहले आखिरी जुमा है। तो इसमें जो मेरी किताब है फलसफा हज और कुर्बानी, वाकया ये है कि इसमें बड़ी अच्छी एक तहरीर मेरी आ गई कि इम्तिहान ही दर हकीकत इंसानी जिंदगी का फलसफा है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ये मौत और जिंदगी का मामला इसीलिए अलग-अलग किया है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम्हें से अच्छे अमल करने वाला। इकबाल ने कहा कि कुल तुम हस्ती से तू उबरा है मानिंद अहबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। लेकिन ये इम्तिहान बड़े से बड़े, कड़े से कड़े होते चले जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी, सबसे नुमाया, सबसे मुकम्मल, सबसे अजीम मिसाल जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। पहले अक्ल और फितरत का इम्तिहान हुआ कि एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां घटा टोप अंधेरे से कुफ्र के और शिर्क के, हर तरह का शिर्क, सितारा परस्ती भी, बुत परस्ती भी, शाह परस्ती भी, सारे शिर्क मौजूद थे। लेकिन वो अल्लाह का बंदा अपने अक्ल और फितरत की रहनुमाई में तौहीद खालिस तक पहुंच गया, फिक्री और अकली इम्तिहान पास कर दिया। उसके बाद है उसका ऐलान करना, उस माशरे के अंदर ऐलान करना। इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने फेंक दिया मैदान में, सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक के। अगर जरा सा भी खौफ होता है इब्राहिम में, ये काम कौन करे? अगर कहीं हिंदुस्तान में मथुरा में या बनारस में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो क्या क़यामत आ जाएगी, उसका आप अंदाजा कीजिए। हुआ वहां, लेकिन उसके बाद डटकर उन्होंने आंखों में आंखें डालकर मौत के सामने खड़े होकर बात की है। मौत को फेस करना आसान काम नहीं होता। उन्होंने साफ कहा है
کہ تم یہ جو پوچھتے ہو ان کو ذرا ان سے پوچھو نا کس نے ان کو توڑا ہے، وہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے ابھی اس سے پوچھو، یہ بتائے گا تمہیں کس نے توڑا ہے۔ تم جانتے ہو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں تو تکلف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، جو نہ سنے اور نہ بولے ان کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے۔ تو گویا کہ وہ جو ہے سب کا سب جو پورا موب جو تھا فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا اور نتیجے پر پہنچے کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اپنی رسمیت جاہلہ اور باطلہ کو جمع کر کے ان کا اچھا اسے آگ میں پھینک دو۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے سلام علیک فاستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ دربار میں پیشی ہوئی، وہاں ڈٹ کر بادشاہ سے بات کی، اس نے کہا میں بھی خدا ہوں، رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ فرمایا اچھا میرا رب جو ہے وہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فبہت الذی کفر۔ یہ سارے واقعات قرآن میں بیان ہوئے۔ پھر آگ میں پھینکا گیا تو بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام بھی۔ پھر وہاں سے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، خیر بات تھا اپنے وطن کو، وطن معروف جو کس کو پسند نہیں ہوتا، جہاں باپ دادا کی قبریں ہوتی ہیں، جہاں اپنی بچپن گزرا، چھوڑا، ہجرت کی۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ پوری زندگی امتحانات کے اندر چل رہی ہے۔ آخری امتحان لیا ہے 100 برس کی عمر میں، جبکہ دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیا تھا، 13 برس کا وہ بیٹا ہو گیا تھا، اب جس کو ہم کہتے ہیں بازو بن گیا تھا باپ کا۔ تبھی تو دونوں باپ بیٹا نے تعبیر کی تھی نا بیت اللہ کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ حضرت اسماعیل پکڑا رہے ہوں گے پتھر اور اوپر رکھ رہے تھے حضرت ابراہیم، باپ بیٹا نے مل کر بنایا ہے نا، لہذا اس کا لے کے اس وقت حکم آتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ اب اس سے زیادہ کڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا۔ 100 برس کے بوڑھے کے اکلوتے بیٹے کو کہا جائے کہ اسے ذبح کر دو، اور اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لہٰذا میں نے وہاں لکھا ہے کہ ممتحن کی بس ہو گئی، امتحان لینے والے کی بس ہو گئی۔ نادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ چھری چلنے نہیں دی، یہ مرحلہ آنے نہیں دیا، بلکہ اس کی جگہ پر فدیناہ بذبح عظیم، ان کی فدیے میں اب یہ قربانیاں جو آپ دیں گے ان کی فدیے کے اندر شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت ابراہیم کے طور پر پیدا کر دیا۔ لیکن میں نے آج جو شمارہ آیا ہے ندائے خلافت کا، اس کے سرورق پر جو میری اس کتاب سے تھا یہ عبارت دی گئی ہے کوٹیشن، کہ ہمیں قربانیاں دیتے ہوئے اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہم واقعی اپنے مفادات کی قربانی بھی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اپنے احساسات و جذبات کی قربانی بھی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اپنی محبتوں کی قربانی بھی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اپنے دنیاوی جو بھی ہماری مفادات ہیں ان کی قربانی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ اگر یہ نہیں دے سکتے تو یہ قربانی جو ہے 2500 3000 4000 کا بکرا آپ نے جو ہے وہ ذبح کر دیا تو کیا ہے، یہ رسم ہے، رہ گئی رسم ہزار روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ جب تک کہ تقویٰ نہ ہو، جب تک کہ انسان جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کی نیت یہ نہ ہو کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، قربان کر دینی ہے، اس وقت تک قربانی ایک رسم ہے، بس ایک ہمارے شاعر اسلام میں سے ثواب تو ملے گا یقیناً، لیکن جو اس کی اصل روح ہے اس سے آپ بے بہرا رہتے ہیں۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ تو آپ نماز کے بدن کو تو چھو لیتے ہیں، نماز کی اصل جو روح ہے اس سے ہم اکثر و بیشتر جو ہے محروم ہوتے ہیں۔ قربانی کے بھی بدن کو ہم نے چھو لیا کہ قربان کر دیا ہے بکرا یا گائے قربان کر دی ہے، لیکن اس کی روح جو ہے اس کے ہم قریب ہی نہیں پھٹک پاتے جب تک کہ وہ تقویٰ نہ ہو۔ بہرحال یہ جو معاملہ آتا ہے دنیا میں، جو آفات سماویہ ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے، یا اللہ کی طرف سے انفرادی طور پر کسی پہ تکلیف آ گئی، ایک معاملہ یہ، ایک یہ ہے کہ خود کردہ را علاج نیست، اپنے جو ہے کرتوتوں کی وجہ سے آپ نے غلط نظام بنایا ہے، اس غلط نظام کی وجہ سے دنیا میں مسائل ہے، بھوک ہے، فقر و فاقہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جابز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ جو معمول کے اخراجات ہیں ان کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے چیزیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خود کرتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے کرتوت ہیں، چاہے اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ مشرف صاحب کے کرتوت ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایکومولیٹ ہو معاملہ جو ہے طویل عرصے تک ہماری غلط پالیسیاں چلی ہیں، اس اعتبار سے یہ جو خود کردہ ہے تو اس کو یوں سمجھیے کہ پانی کا مسئلہ بھی دو طرفہ ہے۔ پانی کے مسئلے میں ایسا محسوس ہو رہا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مشیت خصوصی ہے کہ دنیا میں بحیثیت مجموعی ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی کم ہو رہا ہے، چنانچہ جس طرح کا کرائسس آج ہمارے سامنے ہے، بعین ہی یہی کرائسس اسرائیل کے سامنے موجود ہے۔
اسرائیل میں جو پینے کا پانی ہے وہ جھیل گلیلی، جس کا کہ نام بہت آتا ہے انجیل میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی تبلیغ وغیرہ جو ہے ان کے جو حواری تھے ان کا تعلق گلیلی سے تھا۔ یہ بحیرہ تبریہ اس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں تبریہ، اور یہ گلیلی ہے اس میں انجیل کی اصطلاح میں۔ وہاں سے وہ پانی لیتے ہیں، اس پانی کا لیول اتنا کم ہو رہا ہے کہ جو پمپنگ کا نظام ان کا ہے، جس آخری درجے سے وہ پمپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پمپنگ نہیں ہو سکے گی، اس تک پہنچ چکا ہے لیول، اور شدید تشویش ہے اسرائیل میں اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں خبریں بھی آئی ہیں کہ ان کی ساری نیگوسیشن ترکی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ترکی میں یہ جو دریا ہیں، جیسے کہ عراق میں ہمارے دریا جو ہیں وہ کشمیر سے ہو کر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے جو عراق کے دریا ہیں دجلہ و فرات، یہ ترکی سے ہو کر آتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ جو ہے وہ وہاں ہے در حقیقت ان کے ہیڈز، ان کے جو اصل منبع ہیں۔ آپ کو معلوم دریائے سندھ کا منبع کہاں ہے اور دریائے ستلج کا منبع کہاں ہے؟ وہ ایک ہی جھیل ہے، جھیل مانسروور۔ جھیل مانسروور جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا پیالہ ہے کوہ ہمالیہ میں کہ اس کے ایک طرف سے دریائے سندھ نکلتا ہے اور شمال مغرب کو ہوتا ہوا پھر آتا ہے لمبا چکر کھا کر پاکستان میں، لداخ کے علاقے سے نکل کر، پھر یہ سارا بلتستان سے ہو کر، اور پھر یہ کوہستان سے ہو کر پھر یہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ وہیں سے نکل رہا دریائے ستلج جو ذرا نیچے سے آ کر، اور یہ ہماچل پردیش جو اب کہلاتا ہے، جو بھارت کا صوبہ اس میں سے ہو کر آ رہا ہے۔ وہیں سے نکلتا ہے دریائے برہم پتر، یہ برہم پتر مشرق سے نکلتا ہے لمبا چکر کھا کے، دریائے سندھ سے بھی کہیں زیادہ لمبا چکر کھا کر پھر یہ مشرقی پاکستان میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ جا کر پھر ملتے ہیں دریائے گنگا وغیرہ بھی، اسی کی ٹریبیوٹریز بن جاتی ہیں۔ یہ ایک جھیل سے جھیل مانسروور۔ تو اسی طریقے سے وہ جھیلیں جو ہیں وہ ترکی کے علاقے میں ہیں جہاں سے نجلا و فرات چلتے ہیں۔ اب یہ ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی تو آج تک ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں سے پانی وہ ٹنل کے ذریعے سے لا کے، اور اسرائیل کہتا کہ ہمیں سپلائی کرو، اور آپ کو معلوم ہے ترکی کی حکومت جو ہے وہ خالص سیکولر حکومت ہے، اور جیسے اسرائیل جو ہے وہ تو خود کاشتہ پودا ہے امریکہ کا، تو ترکی بھی اس وقت گماشتہ تو ہے، خود کاشتہ پودا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ امریکہ کا گماشتہ تو ہے، لہذا وہ پانی جو ہے وہاں سے ان دریاؤں کا پانی کھینچ کر اور اسرائیل میں لانے کی اسکیم بن رہی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہی معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے، اگرچہ آسان کام نہیں ہے دریاؤں کا سینہ چیر کر پانی لانا، لیکن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر پانی لانا جو ہے، ہمارے جو دریا سندھ کا پانی ہندوستان آسانی سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے، کہاں لے کے جائے گا پانی؟ وہاں اس کے علاقے میں تو اس کی ہے ہی چھوٹی سی ندی کی شکل ہے، وہ تو بعد میں دریا بنتا ہے، جب بلتستان کے دریا شیوک وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، پھر یہ دریائے گلگت جو ہے جو چلا آ رہا ہے اوپر سے چین کی سرحد کے پاس سے چلا آ رہا ہے، یہ دریا آ کے ملتے ہیں، پھر دریا کابل آتا ہے، پھر بے شمار ندی نالے آتے ہیں، پھر پنجاب کے سارے دریا آتے ہیں، تو ادھر سے افغانستان سے یہ ٹوچی اور گومل وغیرہ کے دریا جو ہے وہ آ کر گرتے ہیں، تو یہ دریا بنتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال یہ کہ میں نے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں پانی کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، الارم ہے کہ میٹھا پانی جو ہے اس کی مقدار کم ہو رہی ہے پوری دنیا میں بحیثیت مجموعی۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ ویسے آپ پڑھتے ہوں گے وارمنگ ہو رہی ہے ایٹماسفیئر کی، کہ زمین جو ہے وہ زیادہ گرم ہو رہی ہے، گرم ہونے کے نتیجے میں برف پگھلنی چاہیے، اور برف پگھلنے کے نتیجے میں وہ میٹھا پانی جو ہے وہ زیادہ آنا چاہیے، لیکن یہ دوہرا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک طرف وارمنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ انڈسٹریل گیسز جو جاتی ہیں آپ کی فضا کے اندر، انہوں نے جا کر جو ہے فضا کو پالیوٹ کر دیا ہے اور وارم کر دیا ہے، اس کا اپنا اثر ہے جو پڑ رہا ہے ہماری پوری جو ماحولیات جو ہے، ایک سائنس ہے بہت بڑی، اس وقت دنیا میں جن چیزوں میں تشویش سب سے بڑھتا ہے وہ ماحولیات کا معاملہ بھی ہے، کہ ماحولیات جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا ماحول یہ کہ اس میں انسانی زندگی رہ سکے، جیسے سمندروں میں پالیوشن ہوتی ہے، جو مچھلیاں اور جو بھی سمندری جانور ہیں مر جاتے ہیں، کہیں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کرتا ہے یا غرق ہو جاتا ہے، اس کا تیل اگر سمندر میں جاتا ہے تو اس علاقے کا تمام جتنے بھی اینیملز ہیں، زندگی جتنی بھی ہے وہ سب ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ جو ہے فضا کا ہو رہا ہے، پالیوشن ہو رہی ہے، اور یہ ساری جو ماحولیاتی کا جو ہے معاملہ دنیا کے اندر ٹھنڈورا پٹ رہا ہے، ایک طرف وارمنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف پانی کم ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خود ہمارا خود کردہ رہا علاج دیش والا معاملہ بھی ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ کرائسس آئے گا، اسی لیے میں نے علامہ المشرقی کی بات آپ کو بتائی، وہ نابغہ تھا، اس نے دیکھ لیا تھا۔ ہم نے اپنے دریا بیچ دیے، بعض دریا تو ہم دیکھ لیں، ستلج پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے،
اگر بھارت کو پانی دے دے آپ کو تو یہ تو اپنے سیلاب کے وقت میں وہ دے گا جب اس کے لیے وہ فاضل ہے اور سنبھالنا مشکل ہے، ورنہ آپ کا کوئی حق نہیں. بیعت تو ہے ہی ان کے پاس، راوی پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں. اب آپ کے پاس چناب، جہلم اور سندھ ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے اوپر بھی وہ ڈیم تو بنا رہا ہے، چناب کے اوپر اور جہلم کے اوپر بھی. اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو ریزروائرز بنائے گئے تھے کس کو معلوم نہیں تھا، کون احمد نہیں جانتا کہ ان کے اندر فلٹنگ ہوتی ہے، اس میں آ کے ریت جمع ہو جاتی ہے. ہر ڈیم کی ایک خاص عمر ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں چل سکتا ہے. اس سے پہلے آلٹرنیٹ ریزروائرز بنانے لازم تھے. جب آپ نے سارا یہاں آرٹیفیشل معاملہ کر دیا، جو اصل دریا تھے ان کو تو جو ہے وہ بند کر دیا، بلکہ آپ نے آرٹیفیشل ریور بنائے. یہ لنک کینال سے کیا ہے؟ یہ در حقیقت جو ہے آرٹیفیشل ریور سے دریا چناب کا پانی آپ لے کر جا رہے ہیں دریا راوی کے اندر، دریا راوی کا پانی ستلج میں لے کر ڈال رہے ہیں، تب جا کر وہ نہریں آگے کی چل رہی ہے. ستلج کا اپنا پانی تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو جا رہا ہے راوی سے اور چناب سے پانی، جس سے کہ پھر بہاولپور کا علاقہ سیراب ہو رہا ہے اور وہاں پر پانی پہنچ رہا ہے. یہ سارے آرٹیفیشل ریورس ہیں، لنک کینال، اور ان سے براہ راست آپ پاشی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ زمین کے لیول جو ہے ان کا نیچے ہوتا ہے. دریا سے بھی آپ پاشی براہ راست نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جب اس میں طغیانی آئے گی تو آپ پاشی خود بخود ہو جائے گی، ورنہ عام حالات میں تو دریا جو ہے آس پاس کی سطح زمین جو ہے اس سے نیچے ہوتا ہے، آپ پاشی کیسے ہوگی؟ نہریں جو ہے وہ اونچی بنائی جاتی ہے، اسی لیے دور سے لیتے ہیں اس کو اور پھر وہ کئی 100 میل جاتی ہے اور پھر اس کی سطح جو ہے وہاں پر جا کر سطح زمین سے اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ پھر وہاں سے وہ زمین جو ہے اس کو سیراب کر سکتا ہے پانی. اس میں ہماری حکومتوں کو جو کرنا چاہیے تھا کسی نے نہیں کیا. پہلا تو یہ سمجھیے بائی اومیشن، یہ ایک کوتاہی، بہت بڑی کمی سوچ آئی. بس جسے آپ کہتے ہیں ڈنگ کپاؤ، بس کسی طریقے سے ہماری حکومت قائم رہے، آج کا مرحلہ طے ہو جائے، آج کا کھانے کے لوگوں کے پاس ہو، کل کی جو ہے وہ دیکھ لے گا. ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، کل جو کچھ ہوگا وہ خود اپنی پرواہ خود کر لے گا، اپنے بارے میں خود سوچ لے گا. یہ ہماری تمام حکومتوں کی پالیسی نہیں ہے. کسی نے مستقبل کے بارے میں غور نہیں کیا، کسی نے اس کے لیے پیش بندی نہیں کی، کسی نے اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی. اور کچھ عرصے سے تو آپ کو معلوم ہے چیخ چیخ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا، صحرا بن جائے گا یہ علاقہ. خیر مولانا علامہ مشرقی نے تو کہا تھا 40 سال پہلے، لیکن یہ کہ اب کم سے کم 5-7 سال سے تو تمام ایجوکیشن کے ماہرین کہہ رہے ہیں، تمام چیف انجینئرز کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری جو ہماری جو کمیشن کہہ لیجیے یا کمیشن کہہ لیجیے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے کیا وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو ابھی اللہ کی سزا کے طور پر بھی گویا کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گیا ہے. ایک پانی کی کمی، اور دوسرے یہ کہ آلٹرنیٹ ریزروائرز بنانے کے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ قوم تحلیل ہو چکی ہے. اب یہ ایک قوم نہیں رہی، یہ قومیتوں میں، عصبیتوں میں، صوبوں میں، صوبہ ہے اصل شے. صوبہ پرستی کی لعنت جو ہے وہ گھٹی کے اندر پڑ گئی ہے. لہذا یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیم سے، کالا باغ ڈیم سے فائدہ کس کو ہوگا؟ زیادہ فائدہ تو پنجاب کو ہو جائے گا، حالانکہ تمام ایکسپرٹ بتا رہے ہیں سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو پہنچے گا. لیکن نہیں، سندھی قوم پرست اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ صاف کہہ دیتے ہیں جب آپ سندھیوں سے بات کریں کہ بات بھائی صاف ہے، ہمیں پنجابیوں پر اعتماد نہیں ہے. بات ختم. اگر اتنا بڑا ریزروائر بنا دیں اور وہ ہمارا پانی بند کر دے تو پھر سوائے لڑائی کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. ہمیں یہ اعتماد نہیں ہے، یہ باہمی اعتماد کا فقدان ہے. ورنہ ٹیکنیکلی بات اگر کی جائے، بات کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے تو سب سے بڑھ کر وہ جو چیف انجینئرز تھے اس کے وابدہ کے، وہ سرحد کے رہنے والے ہیں. ان کا یہ کہنا جو ہے کہ میں نے خود اپنی کوٹھی وہاں بنائی ہے جہاں یہ ولی خاں کہتا ہے کہ یہ ڈوب جائے گا، یہ قطعاً ڈوبنے کا سوال ہی نہیں. مزید ہم احتیاط کرنے کو تیار ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی ہائٹ کم کر دیتے ہیں تاکہ اتنا بھی ریزروائر نہ آئے. لیکن میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ وہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے، تبھی تو میں نے اپنی کوٹھی وہاں بنائی ہے، ورنہ میں پاگل ہوں کہ میں اپنی کوٹھی وہاں بناتا ہوں. یہ سارے انجینئر، سارے کے سارے ٹاپ کے آپ کے سائنسدان جو کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، ادھر ولی خاں اڑا بیٹھا ہے اور ادھر سندھی قوم پرست جو اڑے بیٹھے ہیں اور یہ ڈیم نہیں بن سکتا. اب حال یہ ہے کہ آپ کی ہائی کورٹ نے چیخ ماری ہے، حکومت سے مطالبہ کیا بتائیں کب بنائیں گے، اس لیے کہ ریٹ دائر ہو چکی ہے کہ یہ جو حال ہو رہا ہے ملک جا رہا ہے. باہر کا کوئی حملہ کیا اس کو لے کر جائے گا تو اندر اگر اسی طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، کیا ہوگا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ اور کون ہم سے یہ قیمت نہیں مانگے گا پہلے اپنا ایٹمی پروگرام بند کرو تب کھانے کو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. دجال کا معاملہ یہی آیا حدیث کے اندر.
وہ کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے مانو، میری پیروی کرو، میرے حکم پر چلو گے تو میں تمہیں کھانے کو دوں گا، ورنہ کھانے کو نہیں ملے گا۔ یہ پاکستان کے لیے تو یہ حالات جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل سامنے کی بات نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال کیوں ہوئی ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو مثال سنائی ہے جو قرآن مجید میں سورۃ النحل میں آئی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی جو بڑی ہری بھری تھی، آباد تھی، مطمئن تھی، پرامن تھی، اس کا رزق جو ہے بافراط اس کے پاس چلا آتا تھا ہر طرف سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی بلکہ کفران نعمت کیا۔ اللہ نے پاکستان کو جتنا نوازا تھا، شروع کے چند سال جس پر خوشحالی رہی تھی، جیسی اچھی اچھی فصلیں ہوئی تھی، ہم نے جو ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں اس پر بھی میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ اللہ نے سب کچھ کیا، اتنے بڑے امتحان سے گزار دیا، اتنا بڑا کرائسس تھا جو مہاجرین کی آمد تھی، اللہ نے اس سے بھی پاکستان کو خیر و خوبی کے ساتھ گزار دیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، فرام اسکریچ شروع کیا، کچھ بھی تو نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا تنخواہ دینے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس، جبکہ یہ کہ اگر جو سیٹھ آدم جی نے اگر ایک بلینک چیک نہ دیا ہوتا قائد اعظم کو تو سینٹرل گورنمنٹ کے جو ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس ملک کو ان تمام مشکلاتوں سے نکالا۔ لیکن ہم نے جو کچھ کیا وہ یہ ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا، نہ وہ اللہ کا جو دین ہے اس کا نظام عدل اجتماعی نافذ کیا، نہ اس کے احکام اور شریعت اس کی جو ہے تفصیلی احکام کو نافذ کیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے جس کے سبب سے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور یہ کفر جو ہے وہ کون سا کفر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں بار بار، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ ہم چونکہ کفر کر رہے ہیں تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو لباس پہنا دیا خوف اور بھوک کا۔ یہ خوف اور بھوک ہم چیختے ہیں، ہندوستان ایک دن میں 1.25 خرب روپے کا اس نے اپنا جو ہے وہ بجٹ بڑھا دیا، ارب نہیں خرب بھائی، اتنی دیر ہم چیخ کر رہ گئے، اس سے عدم توازن ہو جائے گا، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں، کھانے کو نہیں ہے تو ہم نے کیسے کہاں سے لینے ہتھیار؟ اگر ہم لے سکتے ہوتے ہم تو ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں آئیں گے، آ سکتے نہیں بابا، تمہارے پاس صحیح کچھ نہیں، کھانے کو نہیں ہے، تم نے ہتھیار کر سے خرید لے، اور ہتھیار تمہیں دے گا کون؟ تمہارے اوپر تو ساری پابندی لگا رکھی ہے امریکہ نے، تمہارا CT-BT پر دستخط اگر نہیں کرتے ہو تو وہاں سے آپ کو کوئی ہتھیار مل ہی نہیں سکتا۔ یہ صورتحال ہماری ہے، مجبوری میں صرف یہ کہ احتجاج کر کے کہ اس سے عدم توازن پیدا ہو جائے گا، اس سے اسلحہ کی دوڑ پیدا لگ جائے گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، وہ تو یکطرفہ جا رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کو تو جاننے والے جو ہیں، جو حالات کو جانتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، اچانک کسی وقت معاملہ ہو گیا، آپ کے پاس ڈیٹرنٹ ہے، لیکن ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ڈیٹرنٹ ہی ہوتا ہے نا، آخر اس کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ بم ہے، آپ اگر اس کے چند شہروں کو ہلاک کریں گے تو وہ تو سارے پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا، اس کو کیا دیر لگے گی بم پھینکنے کے اندر۔ اس حوالے سے یہ کہ وہ اگر یہ بم استعمال نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو ڈیٹر کر دیتے ہیں، نہ وہ استعمال کرتا ہے کہ بم نہ ہم کریں، تو پھر جو ہماری جو بھی کنونشنل جو وار فیئر ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وی آر نو ویئر، وی اسٹینڈ نو ویئر وز ابھی بھارت، کوئی ہماری حیثیت نہیں کنونشنل وار فیئر میں۔ ہمارے تو جو ہتھیار ہیں ان کے پرزے نہیں مل رہے، ہمارے جہاز جو ہے بہت سے جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں پرزے نہیں مل رہے۔ یہ صورتحال ہے، تو خوف بھی ہے اور جوع کا معاملہ بھی۔ ابھی آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا، بڑا اطمینان دلایا ہے کسی نے کہ اگر یہ کئی مہینے بھی نہریں بند رہیں تو لاہور کا پانی جو ہے ختم نہیں ہوگا، لاہور میں پانی کی سطح برقرار رہے گی۔ ہاں لیکن آپ سوچئے اکثر پنجاب میں کیا معاملہ ہوگا۔ کہا گیا ٹوبا ٹیک سنگھ اور گوجرا وغیرہ میں زیر زمین پانی جو ہے وہ بڑا کڑوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو نہروں کا پانی ہوتا ہے جو جذب ہوتا ہے، لہذا آس پاس جو نلکے لگے ہوتے ہیں، ٹیوب ویل ہوتے ہیں، وہ نہروں ہی کا پانی کھود رہے ہوتے ہیں اور وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اسی سے آپ پاشی ہیں، اسی سے پانی پی رہے ہیں۔ نہر کا پانی نہیں ہوگا تو پھر تو زمین سے آپ لائیں گے کھارا پانی، نہ وہ پینے کا نہ شراب کرنے کا، کسی کام کا نہیں۔ اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ ہاں ان علاقوں کے اندر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ البتہ لاہور کے بارے میں بات صحیح ہے، اس لیے کہ تلہیٹی جو ہے، یہ جو ہمالیہ کی تلہیٹی یہاں زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لہٰذا وہ زیر زمین سوتے جو ہیں، نہریں اگر نہ بھی ہوں تو وہ زیر زمین سوتے بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کا اگر ایسا ہی فیصلہ ہو گیا، اگر لاہور پر بھی وہ عذاب اللہ نے مسلط کرنا چاہا تو اسے کیا دیر لگتی ہے؟
وہ زیر زمین سوتے خشک ہو جائیں، 1 منٹ نہیں لگے گا، وہ نیچے اتر جائیں گے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سوچو اگر اللہ نے اپنے اس پانی کو جس کی اس ایک سطح برقرار رکھی ہوئی ہے، اس کے سائیکل کو مینٹین کیا ہوا ہے، ذرا سی اس سطح کو نیچے کر دے تو کہاں سے لے آؤ گے پانی؟ کون تمہیں پانی لا کر دے دے گا؟ اور ذرا یاد کرو بستی کو کہ جس میں ہر طرح کی خوشحالی تھی، امن تھا، ہر طرح کا سکون تھا، رزق ہر طرف سے چلا آ رہا ہے، سبزیاں چلی آ رہی ہیں، پھل چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے انہیں اڑا دیا، پہنا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، اس سبب سے جو وہ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے اب اگر ہم غور کریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، خود کردہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ یہ عالمی سطح پر معاملہ ہو رہا ہے، پانی جو ہے میٹھے پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے، لہذا اس کا علاج بھی 2 طرفہ ہوگا۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور رحم کی درخواست کی جائے، توبہ کی جائے، اپنی کوتاہی کو اس کی تلافی کی جائے، اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، قائم کیا جائے۔ جو بھی لوگ یہاں پر جو ہے اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرس سے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ اس کو سمجھے، اور جو دینی جماعتیں ہیں کہ جو اس کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہیں، وہ اس کو سمجھے کہ یہاں پر اصل ساری توجہ ہونی چاہیے، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے رحم کی درخواست مانگو، لیکن وہ صرف مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے اور اللہ کی جناب میں جو بھی کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی نہیں کرو گے، نظام اسلامی کو نافذ کیا جائے اور شریعت اسلامی کو نافذ کیا جائے۔ اس میں یقیناً وہ حدیث ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کے حدود اگر نافذ کرو گے تو ایک حد کے نافذ کرنے سے بھی اتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں جو 40 دن رات کی بارش سے بھی زیادہ جو ہے اس سے رویدگی پیدا ہوگی، سبزہ پیدا ہوگا اور اس سے نباتات پیدا ہوگی 40 راتوں کی بارش سے۔ اس میں ایک صاحب نے بہت اچھا نکتہ پیدا کیا ہے کہ راتوں کی بارش ہے تاکہ دن میں بارش نہ ہو، تاکہ دن میں وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، جذب ہو جائے، پھر بارش نہیں ہو، تاکہ وہ پانی زمین میں جائے، ورنہ یہ کہ اگر مسلسل بارش ہو تو پانی بہ کر چلا جاتا ہے، سمندروں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن وقفے سے ہو رہا ہے تو 40 راتوں کی بارش، حدیث کے الفاظ بھی یہی ہے، من مطر 40 لیلہ، اس سے زیادہ جو ہے خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کو 2 آیات سنائی ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ یہاں پر صرف یہ ہے کہ اہل الکتاب کی بجائے آپ اپنے آپ کو سمجھیے، اللہ کا قانون جو ہے امیوٹیبل ہے، وہ چینج نہیں ہوتا، فرام پرسن ٹو پرسن، فرام نیشن ٹو نیشن، پیپل ٹو پیپل، قانون ایک ہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے واتقوا اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم لازماً داخل کرتے انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کوئی اور نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی، اللہ کی رحمتیں آسمان سے بھی ان کی بارش ہوتی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، زمین اپنے سارے خزانے اگل دیتی، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ہیں کچھ لوگ ان میں سے جو صحیح راستے پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثریت جو ہے ان کی وہ برے اعمال میں مبتلا ہے۔ عین بین یہی نقشہ ہمارا ہے۔ ہمارے ہاں نیک آدمیوں کا یہ نہیں ہے کہ فقدان ہے، بالکل سرے سے کوئی آدمی نیک ہی نہیں ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے موجود، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ کثیر منہم ساء ما یعملون، اکثریت کا عمل جو ہے وہ برا ہے، وہ غلط ہے، اور بحثیت مجموعی جو ہمارا عمل ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو لوگ اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے۔ بہرحال اگر اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، ہمارے برسر اقتدار لوگ بھی توبہ کریں اور جلد از جلد جو ہے شریعت کی نفاذ کی فکر کریں اور نظام اسلامی کے قیام کی کوشش کریں، دینی جماعتیں سوچیں، دینی قیادتیں سوچیں کہ اس کے لیے صحیح لائحہ عمل اختیار کریں، جس کی تفصیل میں سمجھانے کا موقع نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا، پھر جب یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا تو ہماری باہمی جو دشمنیاں وہ ختم ہو جائیں گی، بے اعتمادیاں ختم ہو جائیں گی،
इन्नमल मोमिनून इखवतुन फास्लिहू बैन अखवैकुम, मोमिन तो सब आपस में भाई भाई होते हैं। अगर ईमान की बहार आ जाए इस मुल्क के अंदर तो सिंधी और पंजाबी और पख्तून और बलोच में कोई तफरीक नहीं रहेगी, ये सब के सब आपस में वजअलना इबादल्लाह इखवाना, अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले और आपस में भाई भाई बना दे, तो हमें तो अल्लाह ताला भाई भाई बना देगा। तो उससे फिर ये है कि कौमी सतह पर सोच होगी, पूरे मुल्क की सतह पर गौर किया जाएगा, एक दूसरे पर एतमाद भी होगा कि अगर रिजर्वायर पंजाब के पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पानी पंजाब पी जाएगा, बल्कि वो हिसाब किताब से तकसीम करके बांटकर पानी जो है इस्तेमाल करेगा। उसके लिए आपने बाकायदा सेंट्रल अथॉरिटी बना रखी है जो उसकी निगरानी करती है। उसमें आप कर सकते हैं कि छोटे सूबों को ज्यादा जो है नुमाइंदगी दे दे पंजाब की निस्बत, ताकि वो पूरी तरह मॉनिटर कर सके। और दूसरा काम यह है कि कालाबाग डैम के ज़िम्मन में, जिसमें कि अब हाई कोर्ट पंजाब की चीफ उठी है कि हुकूमत जल्द अज जल्द हमें बताए कि कब तक कालाबाग डैम बनाएगी, इसलिए कि छोटे डैम बनाने को आसान काम है। आप करोड़ अरब रुपया खर्च कर चुके हैं कालाबाग डैम पर, सारी फिजिबिलिटी स्कीम तैयार हो चुकी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, और किसी और डैम के लिए जो है बनाने के लिए तो सारा काम अलिफ से काम शुरू करना पड़ेगा, फिर अली बेटे से। उसके ऊपर कितना वक्त दरकार है, कितना पैसा दरकार है, जिसके लिए सारे मराहिल तय हो गए। उस डैम को तो बहरहाल बनना चाहिए। काश के हमारे जो पुख्तून भाई हैं वो भी, और जो सिंधी भाई हैं वो भी इस हकीकत को मुल्क की बहसियत मजमूई जो उसका मफाद है, उसकी मसलहत है, उसके नुक्ता नजर से देखकर और इसको कबूल कर ले कि यहाँ पर कालाबाग डैम की तामीर जो है वो शुरू कर दी जाए। अब मैं चंद मुतफर्रिक बातें जो है, दीगर हालात जो है मुल्की और बैनुल अक़वामी। सबसे पहली बात यह कि मैंने जो 2 हफ्ते कबल यहाँ तकरीर की थी 16 फरवरी को, उसमें मैंने अर्ज कर दिया था कि मैं इस हुकूमत से बिल्कुल या मायूस हो चुका हूँ। 13 जनवरी सन 99 को ये बात मैंने कही थी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में, और ये 16 फरवरी 2001 को मैंने ये बात कही थी। कोई खैर की उम्मीद नहीं रही, इससे पहले मैंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन आज इसलिए याद दिला रहा हूं कि आज अजमल खटक साहब का भी बयान आ गया। मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई चीफ एग्जीक्यूटिव से, उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में उन्होंने कोई रोशनी की किरण देखी थी। वो कहते हैं कि वो मुलाकात में मुझे जो कुछ उम्मीद सी नजर आई थी, जो रोशनी की उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो बिल्कुल बुझ गई है। मुझे कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा। ये मामला जो है बहरहाल हमारे लिए तो खुशी की बात नहीं है। मुत्तफक गर्दीद राय बू अली बाराए मन की हद तक जो बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्या अफसोसनाक बात है। लेकिन इसका होगा क्या, बदल क्या होगा? एक रास्ता तो यही है कि वही फिर हल्ला गुल्ला, ARD उसके लिए तैयारी कर रही है। 23 तारीख के जलसे ही से बात शुरू हो सकती है। वकला मैदान में आ गए हैं बहुत नुमाया तरीके पर। ये सारे काम जो है उनकी हड़ताल हो चुकी है। हालात वैसे भी मुल्क के जो है माशी एतबार से इतने खराब हैं कि ये तो यूँ समझिए कि बस बारूद है रखा हुआ, इसमें चिंगारी दिखाने की देर भड़क जाएगा। तो हो सकता है कि सन 68-69 की दास्तान दोहराई जाए जो अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली। ये भी हो सकता है सन 77 की दास्तान दोहराई जाए। लेकिन न उस वक्त कोई खैर बरामद हुआ था और न आज कोई तवक्को है कि खैर बरामद होगा। उससे बेहतर यही है कि इस किस्म का कोई हंगामा होने से पहले हुकूमत वाक़तन ये 2 काम कर ले। असेंबलियों की बहाली, जिन MNAs या MPs जो है उन पर आप अब तक गिरफ्त नहीं कर सके, अपनी पूरे सारी स्कीम आपने बनाई हुई है, सारी मशीनरी मौजूद है, सारी आपने जांच पड़ताल की है, जो इसमें से निकल आए हैं कि इन दानों के अंदर वो खराबी नहीं है, तो उनके ऊपर बहाल करते हैं असेंबली। बाकी लोग जो है उनके ऊपर फैसला हो जाए कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बकिया के जो है ज़िमनी इंतखाबात फौरी तौर पर करा लिए जाएं। तो ये जो है बजाय इसके कि यहाँ हंगामा हो, तसादुम हो और फिर उसके बाद वही कुछ करना पड़े। हर के दाना कुनत नादा नेक बादत खराबी बिस्यार। खराबी बिस्यार के बात करने से पहले बेहतर है कि बजाय इससे कि तोड़ फोड़ हो और उसमें कुछ जाने भी चली जाएं, कीमती जाने जाए मुसलमानों की, और ये कि अमलाक को नुकसान पहुंचे, वक्त जो है कारोबार में जो है वो ठप होकर रह जाए, हड़तालें हो और बड़े हंगामे, उसके बजाय बेहतर यही है कि ये हो कि जो इस वक्त की जो क़यादत है वो समझ ले कि अब इस मुल्क में अगर लोगों को कुछ थोड़ी बहुत उनसे तवक्को थी खैर की तो वो खत्म हो चुकी है। अब वो अपने आप को परपेचुएट करना चाहेंगे तो सिवाय उससे शर्म के पैदा होने के और कुछ पैदा नहीं होगा। लिहाजा बेहतर है, महसूस भी हो रहा है कि उनकी अपनी स्कीम भी ये है कि वो बहाल कर दें इन असेंबलियों को, उससे ये कि जमहूरियत की तरफ एक कदम वापस आ जाए और जो खाली सीटें हैं उनके ऊपर तो फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं और उसके बाद एक आम इंतखाबात भी जल्दी करा लिए जाएं। ये सूरत हाल जो है मुल्क के लिए बेहतर होगी।
इसी तरह का मामला कश्मीर का है। मेरा जो अव्वल रोज से मुस्तकिल मौक़िफ़ आपके इल्म में है, अब हालात जो हैं वो रफ्ता रफ्ता उधर जा रहे हैं। इस हफ्ते के दौरान जो चीजें आई हैं, एक तो ये कि परवेज मुशर्रफ साहब का बयान आ गया है कि हम अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करने को तैयार हैं। अभी लचक से मुराद क्या है? वही जो कभी थर्ड ऑप्शन कहा था, अगर सरदार अब्दुल कय्यूम ने कहा था तो लोग चीख पड़े थे। इसी तरीके से कभी नवाज शरीफ ने कहा था तो भी लोग जो है शख्स जो है वो सीख पा हो गए थे। अब मुशर्रफ साहब ने भी कह दिया है। नवाज वक्त में थोड़ी सी बात की है, लेकिन ये कि और किसी ने कोई इसके नोटिस भी नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा पुख्ता मौक़िफ़ था कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, गोया कि हम उसमें लचक जो है कबूल करने को तैयार है। लचक यही है कि उसकी तक़सीम हो, और इसके सिवा कोई बिलफेल मालूम है नहीं, कोई इक्वेशन हो नहीं सकती, कोई आप स्ट्राइक नहीं कर सकते मामला, उसमें होगा तो यही होगा। लेकिन ज्यादा नुमाया बात यह है कि हिंदुस्तान में जो फिरका परस्त और कट्टर किस्म की हिंदू की आदत है वो अब इस पर आमादा हो गई है। बीजेपी आमादा हो गई है, उसके सदर ने इसकी आमादगी जो है वो जाहिर कर दी है कि लद्दाख एक अलग सूबा हो, वो लद्दाखियों का हो, वहां बुद्ध मत की अक्सरियत है, और जम्मू एक अलग स्टेट हो जाए। पंजाब तो आपको मालूम है जो हम छोड़कर आए थे, जो मगरबी पंजाब से छोटा था। 31 अजला थे पंजाब के, जो ये जब पंजाब एक होता था पार्टीशन से पहले, 17 आए थे मगरबी पाकिस्तान में और 14 गए थे हिंदुस्तान में मशरकी पंजाब की शक्ल में। वहां उसके 3 सूबे बन चुके हैं। हरियाणा भी उसी में है, पंजाब उसी में है, हिमाचल प्रदेश उसी में है। 2 सूबे और भी बन जाए। जम्मू है, हिमाचल प्रदेश जो है वो उससे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जम्मू जितना जम्मू होगा उतना ही वो हो जाएगा। इसी तरीके से लद्दाख, और ये कि आप ये जो वैली है उसके बारे में ये बात आई है कि इसको आजाद कर दिया जाए, लेकिन इस वैली में पाकिस्तान के लोगों को भी आने की खुली इजाजत हो, हिंदुस्तान के लोगों को भी आने की खुली इजाजत हो, गोया कि अप्रोचेबल हो जाए दोनों तरफ से, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस बात की जमानत दे कि यहाँ कोई और तीसरी ताकत आकर जो है वो दखल नहीं देगी। ये स्कीम जो है ये अब बन रही है, और मैं समझता हूँ अगर ये बन जाए, अल्लाह करे कि बन जाए, हो जाए, अल्लाह करे कि हो जाए, इसलिए कि इस मसले ने जिस तरीके से कि हमारी तवानाइयों को खत्म किया है, हमारा जो मैक्सिमम जो है वो असलाह पर सर्फ हुआ है, हालांकि वो असलाह हमें इस काबिल नहीं बना सका कि हम लड़कर कश्मीर ले सकते, बज़ोए शमशीर और बक़ुव्वत बाजू हम अपना हक ले सकते, आप उसके काबिल नहीं हो सके। ज्यादा ये है कि 2 मरतबा हमने भारत को संभाल लिया, रोक दिया, अगर 77 में हम रोक भी नहीं सके, वो तो ये कि वन साइडेड जो है यूनिलैटरल सीज फायर अगर ना होता, निक्सन ने हुक्म न दिया होता, कोसिजन ने ना हुक्म दिया होता इंदिरा गांधी को, तो मगरबी पाकिस्तान भी उस वक्त खत्म हो जाता 6 दिन के अंदर अंदर। मेरा ये तजिया कई मरतबा आप हज़रात के सामने आ चुका है। बहरहाल ये अगर हो जाए, और इसी के ज़िम्मन में बात आई है कि भारतीय वफद जो आया हुआ है उनमें कुछ जर्नैल भी हैं, कुछ खवातीन भी हैं, और वहाँ वाक़तन ये कि जो बातें वो कर रहे हैं उससे उम्मीद हो रही है कि वाजपेयी भी अब समझ गया है कि खामखा हिंदुस्तान में ब्लीड हो रहा है ना, मुसलसल उसका सरमाया जो है खर्च हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, उनके आदमी मर रहे हैं और हासिल कुछ भी नहीं। लिहाजा मुमकिन है कि ये शक्ल बन जाए, अल्लाह करे कि हो जाए, इससे हमें एक फायदा हो जाएगा, जिसका मैंने कई मरतबा कहा इससे पहले कि हम यकसू होकर फिर जो मगरबी मामला है इसराइल का, उसके मामले में जो हमारा रोल अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करना है मेरे नजदीक, हम उस रोल को अदा करने के लिए ज्यादा फारिग हो सकेंगे। तीसरी बात और एक अच्छी आई है, मैंने तो सन 91 में जब शुरू की थी तहरीक खिलाफत पाकिस्तान, तो जो पहला मंशूर था मेरा, जो फिर हमने बहुत बड़ी तादाद में शाये किया है, पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत क्या, क्यों और कैसे, उसी का एक हिस्सा ये भी था कि यहाँ निज़ाम होना चाहिए सदारती और छोटे सूबे बनने चाहिए। ये छोटे सूबों की बात एस.एम. ज़फ़र साहब ने अब की है। ये दानिश्वर लोग जो हैं ये न मालूम इतनी देर क्यों सोए रहते हैं। ये बात जो है अगर यकजा होकर कभी जो है मिलजुल कर ये बात जो है जोर शोर के साथ उठाएं, तो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी लानत सूबा परस्ती की लानत है, और सूबा परस्ती की लानत का तोड़ यही है कि सूबों को तोड़ दिया जाए, छोटे सूबे बन जाए, उसमें सहूलत भी होगी, सिंध के 2 सूबे हो जाए, पंजाब के 5 हो जाए। हमने अपनी तंजीम इस्लामी के एतबार से पंजाब को 6 में तकसीम कर रखा, 6 हमारे हल्के हैं। इसी तरीके से पंजाब जो है 5 सूबों के अंदर तकसीम हो सकता है। 2 सरायकी के होंगे, 2 शिमाली सरायकी, जनूबी सरायकी। जैसे अमेरिका में आपको मालूम है कि कई जो स्टेट्स हैं ऐसी हैं, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, इसी तरीके से जो वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, ये मुख्तलिफ हैं, साथ साथ हैं, लेकिन उनको अलग किया गया है। तो 2 सरायकी सूबे हों, 2 सिंधी सूबे हों, इसी तरीके से पख्तून के 2 होने चाहिए,
تو اس میں یہ تعداد بن جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بات سامنے آئی ہے تو میں نے کہا کہ اس تائید کو بھی میں آپ کے سامنے نوٹ کرا دوں. آخری بات یہ ہے کہ مولانا محمد اکرم آوان صاحب نے ایک تو یہ کہ اس عرصے کے دوران اپنی وہ 7 مارچ والی کال واپس لے لی ہے. یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کیا ہے کہ انہوں نے یعنی میں سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. خام خواہ کو کوئی چھوٹا موٹا ہنگامہ کروا لینے سے حاصل کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً سبکی ہوئی ہے. دینی حلقے میں سے ایک ہی جماعت ایسی نکلی تھی جس نے یہ الٹیمیٹم کا انداز اختیار کیا تھا. تو یہ کوئی اچھی شکل سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ جو ہے کہ اب چونکہ تدریجاً قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اس لیے ہم تدریجاً قائم کا تو وعدہ ہمیشہ سے ہے، کب سے نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں نافذ کریں گے، لیکن وہ ڈٹ کر کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سود ختم نہیں ہوگا. جب بیرونی سود ختم نہیں ہوا تو ظاہر بات ہے سود تو ختم نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہماری بغاوت ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی، وہ تو ڈٹ کر کہہ رہے ہیں. تو اگر تو واقعی آپ کے پاس 3 لاکھ آدمی ہیں یا تھے تو نکلیے پھر اللہ کا نام لے کر سروں پر کفن باندھ کر. لیکن یہ ہے کہ یہ شکل جو ہے اچھی سامنے نہیں آئی. اس سے تو یہ ہے کہ کچھ اور شب کی منتوں نے تو کھود ہی رہی. صحیح والی بات ہے، پہلے ہی اپنی کون سی تھی ایسی آبرو دینی حلقوں کی اور دینی جماعتوں کا کوئی ایسا ہمارے ہاں اب اچھا نہیں رہا لوگوں کے اندر عام تاثر، لیکن اس قسم کے واقعات سے وہ اور خراب ہو رہا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے، باجی کا بیان ہے ان کا، اگر یہاں اسلام نافذ کرتے ہیں تو قرضے سارے ہم ادا کر دیں گے. اب پتہ نہیں ان کے پاس کہاں کے خزانے آئے ہیں، کوئی غیب کے ہیں، کوئی تصوف کا، کیونکہ ان کا میدان ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کوئی دست غیب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو مل جائے. مشابہت ہو گئی ہے ان کے اور ہمارے طاہر القادری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت مجھے دے دو تو میں سارے قرضے طے کروا دوں گا، ادا کروا دوں گا. لیکن یہ کہ انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا بیچاروں نے، یہ کہا کہ قائم کر دو. اس اعتبار سے تو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت نہیں مانگی ہے اپنے لیے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ کہ یہ خود ہی نافذ کر دیں اسلام تو پھر یہ ہے کہ ہم سارے قرضے ادا کر دیں گے. اللہ کرے کہ ایسی بات کو ہو جائے. اگر کوئی شخص کر سکتا ہے، کوئی ہلکا کر سکتا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ہر صورت اسے کر لینا چاہیے. اسی کی وجہ سے شاید لوگ اسلام نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. جان پر تو نہیں ہوئی ہماری حکومتوں کے. ہمارا چیف ایگزیکٹو خود کہتا ہے کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے گرتے پکڑنے پڑتے ہیں، جب حال یہ ہے جرنیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ، اور جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ کیجیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ان اداروں کے سامنے. IMF اور ورلڈ بینک نے ہمیں جکڑ لیا ہے. اگر کوئی شکل ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں یہ مشروط معاملہ نہ کرتا، بلکہ یہ کہ اس کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ قرضے اتار کر اور اپنے گردن چھڑانے کی اس ملک کی کوشش کرتا. اسے گردن چھڑانا جو ہے فق و رقبۃ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ فق و رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. گردن آزاد کرا دینا، گردن چھڑا دینا کسی کی پسی ہوئی گردن. یہ اگر کر سکتے تو یہ ضرور کرنا چاہیے. بہرحال اب ان میں جو مشابہت ہوئی ہے وہ اس اعتبار سے بھی میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ یہ حضرات کچھ خوابوں کی باتیں کرنے والے بھی قدرے مشترک ہے، کوئی تصوف کے حوالے سے بھی، تو ان کا یقیناً کوئی نہ کوئی قریبی اتحاد بن جانا چاہیے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور برکت جو ہے نکل آئے گی. ہمارے ساتھ تو اتحاد بنا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ پچھتا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے خطوط کا جواب بھی نہیں دے رہے، اور اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ ہمارے اس مسلم متحدہ اسلامی انقلابی معاہد میں وہ شامل رہے یا نہ رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.